پاکستان ایک اور محب وطن مذہبی رہنما اور لیڈر سے محروم ہو گیا۔ پاکستان کا دشمن ایک بار پھر پاکستان کے دل پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان کا ایک ایسا محب وطن مذہبی رہنما اور سیاسی لیڈر جس نے کئی مذہبی طبقوں اور گروہوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا تھا، راولپنڈی کی مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے گھر میں شہید ہونے والے جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ مولانا سمیع الحق پاکستانی سیاست میں کئی دہائیوں سے نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کا شمار پاکستان کے جمعیت علماء کرام کی فہرست میں ہوتا تھا، جبکہ ملکی سیاست میں بھی انہوں نے انمنٹ نقوش چھوڑے۔ وہ ملکی سیاست میں قائم ہونے والے کئی اتحادوں میں اہم حیثیت رکھتے تھے۔ جہاد افغانستان میں ان کے مدرسے نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ افغان طالبان میں وہ ایک روحانی والد کی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا سمیع الحق پر اس سے قبل بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن ان حملوں میں وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ مولانا سمیع الحق پاکستان کے مشہور مذہبی اسکالر، عالم دین اور سیاستدان تھے۔ مولانا سمیع الحق حقانیہ دارالعلوم کے محتمم اور سربراہ بھی تھے۔ مولانا سمیع الحق 18 دسمبر 1937 میں اکوڑہ خٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا شمار بر صغیر کے جمعیت علماء کرام میں ہوتا تھا، اور دنیا میں مقیم ہزاروں علماء کرام نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جمعیت عالم بھی جامعہ حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں۔ ان کا مدرسہ حقانیہ دارالعلوم دیوبند کے بعد دیوبندی مکتبہ فکر کا سب سے اہم مدرسہ گردانا جاتا ہے۔ مولانا سمیع الحق نے 1946 میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں تعلیم شروع کی، جس کی بنیاد ان کے والد محترم نے رکھی تھی۔ وہاں انہوں نے فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، منطق، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا۔ ان کو عربی زبان میں عبور حاصل تھا۔ مولانا سمیع الحق نے ملک کی دینی اور مذہبی سیاست میں انتہائی متحرک کردار ادا کیا۔ وہ 2 بار سینٹ کے رکن بھی رہے۔ وہ 1985 سے 1991 اور 1991 سے 1997 تک سینیٹر رہے، جبکہ حالیہ سینٹ الیکشن میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ متحدہ دینی محاذ کے بھی بانی تھے، جو پاکستان کے چھوٹی مذہبی جماعتوں کا اتحاد تھا، جبکہ دفاع پاکستان کونسل کے بھی سربراہ تھے، جس میں پاکستان کی بڑی مذہبی اور سیاسی جماعتیں، جن میں جماعت الدعوہ، اہل سنت والجماعت اور عوامی مسلم لیگ سمیت دیگر جماعتیں شامل تھیں۔ مولانا سمیع الحق نے مختلف مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد کے ساتھ مل کر ملی یکجہتی کونسل اور دینی جماعتوں کے ساتھ اتحاد متحدہ مجلس عمل کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، تاہم وہ بعض اختلافات کے باعث MMA سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ افغانستان میں امریکی حملے کے بعد انہوں نے مذہبی تنظیموں کا ایک اتحاد دفاع پاکستان اور افغانستان کونسل بھی بنایا تھا۔ اس اتحاد میں جنرل ریٹائرڈ حمید گل اور شیخ رشید بھی شامل تھے۔ مولانا سمیع الحق افغان طالبان پر کافی اثر رسوخ رکھتے تھے، اور ملا عمر جو طالبان کے بانی و امیر تھے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مولانا سمیع الحق کے شاگرد ہیں۔ وہ جہادی رہنماؤں کے لیے روحانی باپ کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ مولانا جلال الدین حقانی کے علاوہ کالعدم تحریک طالبان کے بھی کئی رہنما ان کے شاگرد رہے، اور وہ پاکستانی طالبان سے مذاکرات کرنے والی حکومتی ٹیم کا بھی حصہ تھے۔ افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کے سلسلے میں اکثر پاکستانی اور افغان اعلیٰ حکام ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، جبکہ حال ہی میں افغان حکومت دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ان سے ملاقات کرتے ہوئے افغان امن عمل کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی۔ افغانستان پر امریکی حملوں کے بعد انہوں نے مذہبی تنظیموں کا ایک اتحاد بھی بنایا تھا، جس نے امریکی حملوں کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے کیے۔ مولانا سمیع الحق نے ہمیشہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ ایک محب وطن اور پرامن پاکستانی ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ملک میں پرتشدد کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کی مذمت کی۔ تحریک طالبان پاکستان کے پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے کو غیر اسلامی قرار دینے پر اور لوگوں کو اسے اپنے بچوں کو پلانے سے روکنے پر مولانا سمیع الحق صاحب نے 9 دسمبر 2013 کو پولیو کے حفاظتی قطروں کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا۔ مولانا سمیع الحق نے ایک ایسے وقت میں پولیو سے بچاؤ کی سرکاری مہم کی حمایت کی تھی جب طالبان اس کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔
بلا شبہ مولانا سمیع الحق کی شہادت سے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو اب کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ مولانا سمیع الحق کے معتدل سیاستدان اور متوازن شخصیت کے مالک تھے، جن کی شہادت سے پاکستان کو ایک ناطرافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مولانا سمیع الحق کے افسوسناک قتل کے تانے بانے افغان انٹیلی جنس سے ملتے نظر آتے ہیں۔ بظاہر پاکستان میں کسی گروہ سے مولانا سمیع الحق کی ایسی دشمنی نہ تھی۔ حتمی بات پھر بھی تحقیقات کے بعد ہی پتہ چل سکیں گی کہ مولانا سمیع الحق کے اصل قاتل کون ہیں اور اس قتل کی اصل وجہ کیا تھی۔